الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج انشاءاللہ اذان اور اقامت سے متعلق ہمارا درس ہوگا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کتاب عمدۃ الاحکام سے احادیث کے پڑھنے پڑھانے کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل سے جاری ہے، اور اس میں کتاب الصلاۃ میں ہم کتاب باب الاذان تک پہنچے ہیں، اور آج اذان سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اذان یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اذان کے معنی ہوتا ہے اعلان کرنا۔ اذان کے معنی اعلان کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور اصطلاحی طور پر جب اذان کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مقصود ہوتا ہے مخصوص الفاظ کے ساتھ فرض صلاتوں کا وقت شروع ہونے کا اعلان۔ مخصوص الفاظ بولے جاتے ہیں اذان میں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فرض صلاح کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ اصطلاحی طور پر اذان کا مفہوم ہے، اور اذان مختصر ہونے کے باوجود اذان کے اندر بہت بنیادی مسائل، اسلام کی بنیادی مسائل، بلکہ یہ دعوت تامہ ہے۔ جیسا کہ اذان کہنے کے بعد ہم کہتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ، اذان خود ایک مکمل دعوت ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق سے ہم نے اذان کے تعلق سے ایک مختصر رسالہ ترتیب دیا ہے، جس کا نام رکھا ہے اذان ایک پیغام ایک دعوت، اور یہ رسالہ انٹرنیٹ پہ اللہ کے فضل سے موجود ہے۔ ہمارے صفحہ پر بھی وہ آپ پا جائیں گے، اور اسی طرح سے جو بلاگ ہے ہمارے بلاگ پر بھی یہ کتاب پا جائیں گے انشاءاللہ، اور بہت ساری جگہوں پر اذان ایک پیغام اور ایک دعوت کے سلسلے میں اذان کے تعلق سے بہت سارا مواد آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ بہرحال اذان میں عقیدہ کے مسائل موجود ہیں۔ تکبیر جب پکارا جاتا ہے تو تکبیر کے اندر اللہ کا وجود، اللہ کے توحید ربوبیت اور اس کی صفات اور اس کی عظمت کا ثبوت، اور اسی طرح سے شہادتین جب کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ شہادتین میں توحید خالص اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اعلان، اور اسی طرح سے شرک کی نفی۔ اور جب ہم کہتے ہیں اذان دیتے ہوئے کہ کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی یہ دعوت ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک طرف کامیابی ہے، ایک طرف ناکامی ہے۔ گویا ہمارے اعمال کی ہمیں جواب دہی ہے، اور آخرت کا وجود ہے، اور معاد اور واپس ہونا ہے، دوبارہ ایک زندگی آنی ہے۔ تو آخرت کا بھی اس میں بیان ہو گیا، جزا و سزا کا بیان ہو گیا، کامیابی اور ناکامی کا بیان ہو گیا۔ اسی طرح سے بہت ساری حکمتیں اذان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسلام کے شاعر کا اعلان ہے، کلمہ توحید کا اعلان ہے، رسالت کا اعلان ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، آپ کے مقام کا، آپ کے پیغام کا، سب کا اذان کے اندر اعلان ہے، اور مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر کے باجماعت صلاۃ کی ادائیگی کی دعوت ہے، یعنی وہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ میں اس رب کی عبادت جو رب کے ہمارا معبود برحق بھی ہے، اس رب کی عبادت کی دعوت پر یہ مشتمل ہے۔ تو یہ بہت عظیم الشان چیز ہے اذان۔ اسی لیے اذان دینے کی بہت بڑی فضیلت احادیث میں وارد ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ اذان دینے کا کیا ثواب ہے، اور ایسے ہی پہلی صف میں صلاۃ ادا کرنے کا کیا ثواب ہے، اور اس کا موقع انہیں قرآن اندازی کے بغیر نہ ملے، تو وہ لوگ اس کے لیے قرآن اندازی بھی کریں گے۔ اذان اور اقامت، اسے اہل علم نے بتایا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ 5 وقتہ صلاح کے لیے اذان دینا اور اقامت کہنا یہ فرض کفایہ ہے،
اور یہ اسلام کا ایک ظاہری شعار ہے. اگر کسی بستی میں یہ شعار چھوڑ دیا جائے، اگر کچھ لوگ متفق ہو جائیں کہ ہم اذان نہیں دیں گے، اقامت نہیں کہیں گے، تو ایسے لوگوں سے اہل اسلام جنگ کریں گے. یہاں تک کہ اگر انہیں اسلام کا دعویٰ ہے تو پھر انہیں اذان بھی کہنا چاہیے اور اقامت بھی کہنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے کے لیے نکلتے تھے اور ایسی بستیوں سے گزر ہوتا تھا جن بستیوں کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ مسلمان بستی ہے یا یہ کافروں کی بستی ہے، تو اذان کے ذریعے سے آپ معلوم کرتے تھے. اگر وہ لوگ اذان دیتے ہیں، اگر اس بستی سے اذان کی آواز آتی ہے تو اس سے آپ جان جاتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے. اور اگر اذان نہیں دی جاتی تھی اور اس بستی سے اذان کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ یہ مسلمانوں کی بستی نہیں ہے. اسی لیے آپ صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے کہ اس بستی سے اذان سنی جائے. کیا یہاں سے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے یا اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی؟ اذان کی مشروعیت کیسے ہوئی، اذان کا آغاز کیسے ہوا، اس کی ایک تفصیل ہے. اختصار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے اور صلاۃ باجماعت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے، اس کے لیے آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا اور مختلف رائیں سامنے آئیں کہ اس طرح کیا جائے، اس طرح سے لوگوں کو اطلاع دی جائے کہ صلاۃ باجماعت کا وقت ہو گیا ہے، لوگ حاضر ہوں. بہرحال اس مجلس میں کسی آخری نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کہ پھر اگلے دن عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا اور خواب میں کسی بتانے والے نے انہیں اذان کے کلمات سکھائے اور اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے اطلاع دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک شخص ناقوس بیچ رہا تھا. میں نے اس سے کہا کہ یہ ناقوس تم کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا آپ کیا کرو گے؟ اس سے ہم نے بتایا کہ ہم اس کے ذریعے سے صلاۃ کی اطلاع دیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ صلاۃ کا وقت ہو گیا ہے، صلاۃ کے لیے حاضر ہو جائیں. تو اس نے کہا کیا میں اس سے بہتر تمہیں نہ بتاؤں؟ تو بتایا وہ کیا ہے. پھر اس کے بعد اس شخص نے کلمات کے اذان سکھائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب انشاءاللہ برحق خواب ہے اور آپ اسے بلال کو بتلاتے جائیں اور بلال بلند آواز سے یہ کلمات پکارتے جائیں کیونکہ ان کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے، بہتر ہے، واضح ہے، صاف ہے. تو یہ صلاۃ کے اوقات بتانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے اور اس کی بھی حکمتیں اہل علم نے ذکر کی ہیں کہ اس سے پہلے کی قوموں میں ان کی عبادت کے لیے بلانے کا جو طریقہ تھا اس میں مادہ کا استعمال ہوتا تھا، لیکن آخری شریعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے اس میں انسان کی آواز کو دوسرے سامانوں کے، دوسری مخلوقات کی آوازوں پر فوقیت دی گئی اور اللہ کی عبادت کی خاطر بلانے کے لیے انسانی آواز کو چنا گیا، منتخب کیا گیا. تو یہ بھی حکمتوں میں سے، اذان کی حکمتوں میں سے ایک اہم حکمت ہے. اس سلسلے میں ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں جو انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. کہتے ہیں او میرا بلال ان یشفع الاذان ویؤتر الاقامہ، کہ بلال رضی اللہ عنہ کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 بار کہیں اور اقامت کے کلمات 1 بار کہیں. یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الاذان باب بدء الاذان اور باب الاذان مثنى مثنى اور باب الاقامت واحدہ الا قوله قد قامت الصلاۃ، اور اسی طرح سے کتاب احادیث الانبیاء باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، اور اسی طرح سے امام مسلم نے اسے کتاب الصلاۃ باب الامر بشفع الاذان وایتار الاقامہ الا کلمۃ الاقامۃ فانها مثنى، اور امام ترمذی نے کتاب الاذان اور ایسے ہی باب ما جاء فی افراد الاقامہ، اور امام نسائی نے کتاب الاذان باب تسنیۃ الاذان، اور امام ابن ماجہ نے کتاب الاذان باب افراد الاقامہ وغیرہ میں یہ حدیث مذکور ہے. تو یہ حدیث کی مختصر تخریج تھی. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا، بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا. تو ظاہر بات یہ حکم دینے والا کون ہوگا؟ یہ حکم دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ ہی کوئی شرعی حکم، کوئی دینی حکم آپ ہی دیا کرتے ہیں.
تو اس لیے یہاں اگرچہ صیغہ مجہول کا ہے اور فاعل معروف نہیں کہ کس نے حکم دیا، لیکن وہ حقیقت میں معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اسی لیے اس حدیث کو حدیث مرفوع، یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔ اس کے بعد میں کس بات کا حکم تھا؟ ان یشفع الاذان، یعنی اذان کے کلمات کو جوڑے جوڑے کہیں، شفع جوڑا اور وطر بے جوڑ، ویوتر الاقامہ، اور اقامت کے کلمات کو اکہرا کہیں، بے جوڑ کہیں، ایک ایک کلمے کو ایک ایک کہیں۔ تو چونکہ اذان یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اذان دینے والے کے قریب میں حاضر نہیں ہوتے بلکہ غائب اور غیر موجود ہوتے ہیں، دور کے لوگوں کو سنانا مقصود ہوتا ہے، اس لیے اس کے کلمات کو دوہرا رکھا گیا، 2 بار، ایک بار پر اکتفا نہیں کیا گیا، کیونکہ اچانک کوئی شخص سنے اور نصف بات سنے تو دوبارہ وہ سن لے تاکہ وہ پوری بات سن لے۔ تو پوری بات سنانے کے لیے، پورا مقصود اس تک پہنچانے کے لیے، چونکہ غائب لوگوں کے لیے اذان دی جاتی ہے، اس لیے اذان کے کلمات دوہرے ہیں۔ اور سوائے تکبیر کے کہ ابتدا میں تکبیر صرف 2 بار نہیں بلکہ 4 بار ہے، اور ایسے ہی آخر میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ 1 بار ہے۔ تو گویا اس حدیث میں جب یہ کہا گیا کہ اقامت اذان کے کلمات دوہرے کہے جائیں تو ان میں شروع میں تکبیر اور آخر میں تہلیل اس سے مستثنا ہے۔ تکبیر میں تربیع ہے، یعنی اسے 4 بار کہا جائے گا، اور کلمہ توحید میں افراد ہے، وہ کلمہ توحید ہے اور اس کو واحد ایک ہی بار اسے پکارا جائے گا۔ اس کے بعد میں بلال رضی اللہ عنہ سے کو دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ جب اقامت کہیں تو اس میں جوڑے جوڑے نہ کہیں، ایک لفظ کو دہرائے نہیں، 2 بار نہ کہیں بلکہ اسے ایک ہی بار کہیں، کیونکہ وہ تو مسجد میں موجود لوگوں کے لیے ہوتا ہے، حاضرین کی تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، اور ایک بار وہ کہنا کافی ہے۔ تو اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ 2 چیزیں مستثنا ہیں، جیسے اذان میں تکبیر اور تحلیل مستثنا ہے، کلمہ توحید اور تکبیر مستثنا ہے، ویسے ہی اقامت کی افراد میں بھی کلمہ تکبیر اور کلمہ اقامت یہ مستثنا ہے۔ کلمہ تکبیر یہ شروع میں اللہ اکبر 2 بار کہا جائے گا اقامت میں، اور قد قامت الصلاۃ کو 2 بار کہا جائے گا، قد قامت الصلاۃ کہ اس کا ثبوت پایا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہم نے آج پڑھی، اس حدیث میں اذان اور اقامت سے متعلق بات آئی، تو اذان اور اقامت یہ اس سلسلے میں اہل علم کے اختلافات اور میں جائے بغیر ہم راجح بات بیان کرتے ہیں کہ اذان اور اقامت یہ فرض کفایہ ہے اور یہ اسلام کا ایک ظاہری شعار ہے، اگر کوئی اسے چھوڑ دے تو اہل اسلام اس سے جنگ کریں گے، اور یہ عورتوں پر نہیں ہے، عورتوں کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے، یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ عورتوں کی آواز کو نشر کرنا مقصود نہیں ہے، ان کی آواز کے جو ہے میں بہت سارے لوگ اس سے نقصان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ حدیث بیہقی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بسنت صحیح حدیث آئی ہے، لیس علی النساء اذان ولا اقامہ، کہ عورتوں کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو پست آواز رکھنا ہے، ان کو اپنی آواز کو جو ہے چھپانا ہے، اور پھر عورتوں کو صلاۃ باجماعت میں حاضر بھی نہیں ہونا ہے کہ عورتیں دوسروں کو باجماعت صلاح کے لیے بلائیں، تو ان کے لیے اس طرح سے نہ اقامت ہے اور نہ ہی اذان ہے۔ اور ہم اس پہ چلتے ہیں کہ اذان کے کلمات کل کتنے ہیں۔ اذان اور اقامت کے مختلف کلمات مختلف احادیث میں آئے ہیں، ایک بلال رضی اللہ عنہ کی اذان ہے، ایک ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی اذان حدیث میں آئی ہے، لیکن بلال رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں عام طور پہ اذان دیا کرتے تھے، تو ان کے اذان میں کل 15 جملے ہیں، 15 جملے ہیں، 4 تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو 4 تکبیر ہو گئی،
اس کے بعد میں 4 تشہد، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو 4 4 8 ہو گئے۔ اور اس کے بعد میں حی علی الصلاح، حی علی، اس کو اختصار سے کہتے ہیں، یہ 4 ہے، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح 2 بار، اور حی علی الفلاح، حی علی الفلاح 2 بار، تو یہ 4 ہو گیا۔ تو 4 4 8، 4 3 12، اس طرح 12 کلمات ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ اکبر 2 بار، 12 2 14، اور آخر میں لا الہ الا اللہ پر اذان کا اختتام ہے 1 بار۔ تو اس طرح سے کل 15 کلمات ہو جاتے ہیں اذان کے۔ اذان کے کل 15 کلمات ہیں، 4 تکبیرات، 4 تشہدات، 4 حیعلات، اور پھر 2 تکبیر اور 1 تحلیل۔ اس طرح سے کل 15 کلمات ہیں اذان میں۔ یہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان ہے، اور یہی مختار ہے، یہی سب سے بہتر اور افضل ہے، اگرچہ کہ اذان کے دوسرے جو صیغے حدیث میں آئے ہیں وہ ثابت اور جائز ہیں، مثلا تکبیر کو شروع میں صرف 2 بار، یا پھر تشہدات کو 4 کے بجائے 8 مرتبہ، اور جو بھی صفات آئے ہیں۔ اور جہاں تک اقامت کا مسئلہ ہے تو اقامت میں کل 11 جملے ہیں۔ اقامت میں اذان میں 15 جملے اور اقامت میں 11 جملے ہیں۔ 2 بار تکبیر اللہ اکبر، اس کے بعد 2 بار تشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 اور 2 4 ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 2 بار حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، تو 2 2 4 2 6 ہو گئے۔ اس کے بعد 2 بار اقامت، قد قامت الصلاح 2 بار، 6 2 8 مرتبہ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر 2 بار تکبیر اللہ اکبر 8 2 10، اور اس کے بعد 1 بار لا الہ الا اللہ اخیر میں۔ اس طرح سے اقامت کے کل 11 کلمے ہوئے، اذان کے 15 کلمے اور اقامت کے 11 کلمے۔ تو یہی سب سے زیادہ معروف و مشہور اور سب سے بہتر ہے، اور بلال رضی اللہ عنہ یہی اذان اور اقامت کہا کرتے تھے۔ اور بقیہ جو صیغے آئے ہیں، مختلف صیغے، وہ سارے صیغے جائز ہیں، اور اس میں کوئی ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی آپس میں تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی ثقہ شخص سے، معتبر شخص سے کوئی زیادتی مروی ہے تو وہ قابل قبول ہے۔ ترجیح جو آئی ہے تو ترجیح بھی قابل قبول ہے، اور بعض اہل علم کی اس میں تفصیل ہے کہ اگر اذان میں ترجیح ہو تو اقامت جو ہے میں تثنیہ ہو۔ برابر وہ سب ساری تفصیلات میں جائے بغیر آج کی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس کے فوائد دیکھتے ہیں۔ پہلا فائدہ اس حدیث کا ہے کہ اذان اور اقامت یہ فرض ہے، اذان دینا اور اقامت کہنا یہ فرض ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، اور آپ کے حکم کی تعمیل فرض ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر محققین، خواہ وہ محدثین ہوں خواہ وہ اصولی ہوں، ان کا اس بات پر ان کا یہ قول ہے۔ اسی طرح سے اذان کو جوڑے اذان کے کلمات کو جوڑے کہنا، اذان دوہری کہنا اور اقامت اکہری کہنا یہ مستحب ہے، اور بقیہ جو صفات آئی ہیں وہ سارے صفات کے مطابق، ثابت صفات کے مطابق اذان دینا جائز ہے، اور وہ ناجائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اذان کا اقامت کے مقابلے میں زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دعوت دور تک پہنچانی ہے اور یہ مکمل دعوت ہے۔ اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں کہ اذان کے کلمات دہرائے جائیں تو اس میں 2 چیزوں کا استثناء ہوتا ہے، ایک تکبیر کا کہ وہ 4 مرتبہ کہا جائے گا، ایک تحلیل کا کہ وہ صرف 1 بار ہے۔ اسی طرح سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اقامت اکہری کہی جائے گی تو اس میں 2 چیزوں کا استثناء ہوتا ہے، ایک تکبیر کا کہ شروع میں اسے دوہرا کہا جائے گا، اور دوسرے اقامت کا کہ قد قامت الصلاح 2 بار کہا جائے گا۔ تو آج کا درس اس طرح مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔